اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع پورے دین میں تبدیلی کیسی کی گئی اور اہل بیت علیہم السلام کا حق کیسے چھینا گیا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کیسے کی گئی۔ اسلام کی اصل تعلیمات کو تبدیل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے گئے، جن میں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو پس پش ڈالا گیا اور پھر خلافت کو سلطنت میں تبدیل کیا گیا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ نے واضح غدیر خم میں بتا دیا کہ علی ہی خلیفہ ہیں، علی ہی مولا ہیں، علی ہی ولی ہیں۔ پھر جو غدیر کا اعلان بھول گئے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں ہی مقرر کر گئے تھے خلیفہ، تو پھر کیوں رسول کے جانے کے بعد سقیفہ تیار ہوا؟ پھر لوگوں نے کیوں کان والی بات کو یاد رکھ لیا اور اعلان والی بات کو بھول دیا؟ حالانکہ غدیر کے مقام پر رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول تو بتا گئے تھے کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو پھر دوسروں کو کیوں دی گئی خلافت؟ رسول کے جانے کے بعد سقیفے میں کیوں بٹھائے گئے؟ سقیفے میں ووٹیں کیوں ڈالی گئی؟ رسول اللہ مقرر کر گئے تھے، پھر ان سے حق کیوں چھینا گیا؟ رسول اللہ نے غدیر خم پر مولا علی علیہ السلام کو ولی بنایا، خلیفہ بنایا، سب کچھ جو مقرر کر گئے تھے۔ رسول اللہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پھر اگر رسول تمہارے نزدیک خلیفہ ہیں تو علی خلیفہ ہیں، رسول تمہارے نزدیک مولا ہیں تو علی تمہارے نزدیک مولا ہونے چاہیے تھے۔ پھر تم نے کان والی بات کو یاد رکھ لیا اور اعلان والی بات کو بھول گئے۔ رسول سب کچھ مقرر کر گئے تھے۔ خلافت کو طاقت اور سیاست کے ذریعے بنو عباس والوں نے اور بنو امیہ والوں نے چھین لیا اہل بیت علیہم السلام سے۔ حکومت میں قرآنی اصولوں کے بجائے ظلم، جبر اور طاقت کو رائج کیا گیا۔ رسول میں تحریک حکمران ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے احادیثیں گڑھوائی تاکہ اپنے ناجائز اقتدار کو ایک شریعت حیثیت دے سکیں۔ بعض روایات میں سنی شیعہ کتب میں دکھا سکتا ہوں، کئی ایسی کتب دکھا سکتا ہوں جس میں معاویہ نے خود اپنے بندے رکھے ہوئے تھے، جس میں وہ معاویہ کی شان لکھتے تھے اور معاویہ ان کو مہینے کے پیسے دیتا تھا۔ اور بعض ان میں سے کہنے لگے کہ معاویہ بس کر دو کیونکہ ہم تیرے فضائل اتنے لکھ چکے ہیں، اب قیامت تک یہ ختم نہیں ہونے والے۔ آج بھی ان کی اولادیں معاویہ کے ان کے لکھے ہوئے فضائل جو معاویہ کے حق میں ہیں ان پر عمل کر رہی ہیں۔ میں ایسی کئی کتابیں دکھا سکتا ہوں جو معاویہ نے خود اپنے فضائل لکھوائے اور پھر لکھنے والوں نے کہا کہ اب بس کر دو، ہم نے فضائل بہت لکھ لیے۔ ایسی حدیثیں لکھوائی کہ میرے جو حکومت ہے، میرا یہ عارضی دنیا کی لالچ ہے، اقتدار ہے، یہ ایک شریعت حیثیت رکھے، اور آج وہی ہوا۔ لوگوں نے مان لیا کہ واقعہ ہی معاویہ جو ہے وہ اس کی حکومت حق پر تھی، وہ حق پر تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیسے اپنے حق میں کامیاب ہو گیا۔ جو اس کا ہدف تھا وہ اس ہدف میں پورا اتر گیا۔ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والوں نے رسول اللہ کی حدیث چھپانے کی کوشش کی، جبکہ قرآن خود اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر کیوں چھپایا گیا اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو؟ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا گیا؟ آگے وہ بھی بتاتا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام کا اتنا بڑا ظلم ان کے ساتھ کیوں کیا گیا، ان کے حق کو کیوں چھپایا گیا، ان کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ کیونکہ وہ تعلیم بتا رہے تھے جو رسول اللہ بتا گئے، تعلیمات الہی بتا رہے تھے، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم سے یہ دنیا کی عارضی حکومت چھین نہ جائے، عارضی خلافت چھین نہ جائے، جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔
آج بھی اگر کوئی بندہ زوار ہے، میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ میری ویڈیو، تو مولا حسین علیہ السلام کے جو دروازہ ہے، دروازے کے سامنے اوپر ایک سلام لکھا ہوا ہے مولا کا، کہ میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کو رلا رلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اتنا بڑا ظلم نہیں کیا گیا اہل بیت علیہ السلام پر، مولا حسین پر، باقی ائمہ پر۔ کیا یہ قیامت والے دن رسول اللہ سے شکایت نہیں کریں گے یا خدا سے شکایت نہیں کریں گے؟ پھر مسلمانوں کیا جواب دو گے کہ ہم نے دنیا کی لالچ میں آ کے ان پر ظلم کیے، ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیے، آج بھی ان کی اولادیں ایسے ہی شیعوں پر ظلم کر رہی ہے، کبھی مسجد میں قتل کر رہی ہے، کبھی گاڑیوں سے اتار کر پارا چنار میں آپ نے نہیں دیکھا 6 ماہ کے بچے ماؤں کے سامنے قتل کر رہے ہیں، جسم کی ہڈیاں بنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے بنا رہے ہیں جسم کے۔ کیا آج بھی ان کی اولادیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا جواب دیں گے قیامت والے دن رسول اللہ کو کہ ہم دنیا کی لالچ میں آ کے جو آپ کی دین کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کے دین پر چل رہے ہیں، جو آپ بتا کے گئے تھے، جو ان پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے ان کو مسجدوں میں قتل کیا، ہم نے ان کو گاڑیوں سے اتار کے قتل کیا، ہم نے ان کے بچوں کو ماؤں کے سامنے قتل کیا۔ کیا یہ جواب دو گے؟ اور پھر زہر دے کر قید جلا وطنی کے ذریعے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو روکنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں، اور جب لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے تو ہم سے یہ عارضی دنیا کی جو حکومتیں ہیں، اقتدار ہیں، وہ چھینے جائیں گے۔ بس یہی خوف تھا جن کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کو قید کیا گیا، زہر دی گئی۔ کوئی بھی ائمہ علیہ السلام، کوئی بھی امام اپنی طبعی موت نہیں مرا، کسی کو شہید کیا گیا تلوار کے ذریعے، کسی کو زہر کے ذریعے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا گیا، حتیٰ کہ ممبروں پر اہل بیت علیہ السلام کے اوپر لعن طعن کروائی گئی، ایسے کرائے کے خطیب منگوائے گئے جو جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ 24 گھنٹے ممبروں پر بیٹھ کر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کرتے، ان پر لعن طعن کرتے۔ کیا معاویہ کی حکومت میں یہ کام نہیں ہوتا رہا؟ معاویہ نے خود مقرر بندے کیے ہوئے تھے، خود ایسے کرائے کے خطیب منگوائے ہوئے تھے کہ جن کو پیسے دیتا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کریں، ائمہ علیہ السلام پر لعن طعن کروائیں۔